جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ایک کچہری ذرا چلا کہ آواز صحیح آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ تو یہ اچھا، میرے پاس ویڈیو نہیں آ رہی ہے۔ یہ آخری منگل ہے، سوری بدھ ہے، بلکہ آخری ہفتہ ہے اپریل کا۔ ویسے تو ہم نے پہلی اور تیسری منگل کا کہا ہوا ہے، لیکن میں اس لیے مناسب سمجھا کہ میں یہ آج بھی کروں، کیونکہ میں اگلے 2 ہفتے شاید یہ کچہری نہیں کر سکوں گا، میں نہیں کر سکوں گا، لیکن ہمارے سفارت خانے کے جو کمیونٹی ویلفیئر اٹاشے ہیں عبد المنان صاحب، حافظ عبد المنان صاحب، اور ہمارے جو ایک دو اور افسران ہیں، وہ اگلی منگل کو بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری کھلی کچہری ہوتی ہے ہر جمعرات کو، وہ کل تو میں کروں گا انشاءاللہ، لیکن اگلی جمعرات اور اس سے اگلی جمعرات جو 2 جمعراتیں ہیں مئی کے مہینے کی پہلی 2، وہ انشاءاللہ منان صاحب کھلی کچہری بھی کریں گے۔ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ چونکہ کچھ عرصے کا گیپ آئے گا، تو میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے یہ گفتگو کر لوں انشاءاللہ، پھر دوبارہ مئی کے تیسرے ہفتے کی جو کچہری ہے وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہوگی۔ میں اب آپ کے پیغامات کی طرف آتا ہوں جی۔ اچھا جی، سب سے پہلے جی جام جاوید صاحب کہہ رہے ہیں جی آؤٹ پاس اوپن ہو گئے ہیں، آؤٹ پاس کی درخواست دینے کے کتنے دن کے ٹائم ہوگا؟ یہ وہ اس سے ایمنسٹی اسکیم کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اس بارے میں ابھی ہمیں کچھ متضاد قسم کی رائے آ رہی ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی مکمل طور پہ شروع ہو گئی ہے جو اسکیم ہے، کچھ کہہ رہے ہیں جی ابھی اس کے کچھ جو حصے ہیں وہ مکمل طور پہ شروع نہیں ہوئے۔ ہم ابھی تفصیلات دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کل تک ہمیں کچھ اتنی کنکریٹ انفارمیشن مل جائے گی کہ ہم آپ کے ساتھ، میں کوئی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا۔ تو تھوڑا سا اور انتظار فرمائیے یہ آؤٹ پاس کے بارے میں، انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا 1 یا 2 دن میں ویڈیو کے ذریعے۔ ذیشان منیر صاحب وعلیکم السلام۔ ویزا کب اوپن ہوں گے جی؟ اعظم شیخ صاحب، اعظم شیخ صاحب ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور مجھے جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس بارے میں کچھ پیش رفت متوقع ہے انشاءاللہ۔ آپ بھی ذرا نظر رکھیے اور دیکھیے کہ یہ جو سب سے پہلے ہوگا وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کا جو پورٹل تھا جب آپ اپلائی کرتے تھے تو وہاں پہ پاکستان آنا بند ہو گیا تھا، تو وہ پاکستان کا نام آنا شروع ہوگا، آپ کو نظر آئے گا۔ آلریڈی میری اطلاعات کے مطابق کچھ ویزے لگ رہے ہیں، تمام نہیں کھلے اس طرح سے، لیکن پہلے سے سچویشن آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد مسئلہ حل ہو۔ کچھ اچھے شواہد ہیں ہمارے پاس، لیکن obviously جب تک حکومت عمان کوئی باضابطہ اعلان نہیں کرتی، میں اس سلسلے میں میں بھی کوئی اعلان نہیں کر سکتا، لیکن ہماری امید اس وقت کافی بڑی ہوئی ہے اس وقت۔ اچھا جی، اعظم شیخ صاحب ہو گئے جی۔ عدنان عباسی کہتے ہیں جی ویزا کب؟ جی عدنان عباسی صاحب، میں نے آپ کے وہ ویزا والے سوال کا جواب دے دیا جی۔ ذیشان منیر صاحب، میرا بیٹا پاکستان میں ہے، وعلیکم السلام، میرا بیٹا پاکستان میں ہے، میں پاکستان میں ہوں، اور اچھا آپ دونوں پاکستان میں، اور ہسبینڈ انڈیا کے ہیں۔ میرے بیٹے کے پیپر کیسے بنیں گے؟ پلیز ہیلپ۔ میں پاکستانی ہوں، سوری، اچھا آپ خود پاکستانی ہیں، آپ کا بیٹا جو سا ہے وہ پاکستان میں ہے۔ آپ ایسا کیجیے جی، یہ تھوڑا آپ کا وہ تفصیل سے جواب دینے والا ہے، آپ اگر اس پہ واٹس ایپ کے نمبر ہم شیئر کر لیتے ہیں جی، منان صاحب اس میں جو کرتے ہوتے ہیں نا، کر دیجیے شیئر۔ آپ ہمارے جو کمیونٹی ویلفیئر اٹاشے ہیں حافظ عبد المنان صاحب، ان سے آپ رابطہ کر لیجئے، وہ آپ کو اس پہ گائیڈ کر دیں گے، یا وہ خود گائیڈ کر دیں گے، یا کسی ہمارے جو دیگر افسران سے ڈیل کرتے ہیں ان سے پوچھ کے آپ کو گائیڈ کر دیں گے۔ ابھی وہ نمبر شیئر کر رہے ہیں جن پہ آپ نے میسج کرنا ہے، جو ہمارے واٹس ایپ کے نمبر ہیں وہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ جام جاوید صاحب بہت بہت شکریہ جی۔ یہ جی اون شاہ صاحب نے آپ کو جواب دیا، جام جاوید صاحب، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو اون شاہ صاحب آپ کو جواب دے رہے ہیں، یہ اون شاہ صاحب کی انفارمیشن ہے، ان کا بڑا شکریہ، انہوں نے یہ دیا جواب۔ تو ہمیں ابھی کچھ اور لوگ دوسری بات بھی کچھ بتا رہے ہیں، تو ہم ذرا کلیریفائی کر لیں، اور پھر ہم انشاءاللہ کل تک اس کو فردر کریں۔ آپ نے دیکھا یہ اون شاہ کا میسج دیکھ لیا؟ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، رحمت علی صاحب، الحمدللہ جی خیریت سے ہم جی، تھینک یو سو مچ جی۔
دیکھیے ایکسپیکٹڈ ڈیٹ تو میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں، میرے پاس کوئی تاریخ نہیں ہے کہ میں ویزا اوپن ہونے کے لیے آپ کو کوئی دے سکوں، لیکن جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ پہلے سے حالات مجھے بتایا جا رہا ہے، جو ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں لوگوں کے ویزے پہلے سے زیادہ لگنے شروع ہو گئے ہیں، لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مکمل طور پہ وہی پہلے والی صورتحال ہو گئی ہے کہ جو بھی اپلائی کر رہا ہے وہ آ رہا ہے، اس طرح بھی نہیں ہے، لیکن اتنی سختی بھی اب ہمیں نظر نہیں آ رہی جتنی پہلے تھی، تو کچھ امپرومنٹ ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی انشاءاللہ اس بارے میں کوئی خوشخبری آئے گی۔ ایگزیکٹ ڈیٹ میں آپ کو آبویسلی وہ تو عمانی حکومت کا ایک فیصلہ ہے، وہ میں نہیں بتا سکتا کہ وہ کب یہ فیصلہ کریں گے۔ مرزا سعید صاحب ویزے کے بارے میں بات کر لیجیے۔ زبیر خان صاحب میں نے آپ کو بتا دیا ویزے کے بارے میں۔ ویزا داؤد خان صاحب میں نے ابھی بھی بات کی ہے، آپ نے سن لی ہوگی۔ احسن سلیم صاحب ہاؤ مچ چارجز فار پاور آف اٹرنی اینڈ واٹ از دی پروسیس یو کین ایکسپلین۔ ہاں جی، پاور آف اٹرنی کی کیا چارجز ہیں؟ 2 ریال؟ ہاں جی 2 ریال ہیں جی یہاں پہ۔ پروسیس کیا ہے جی؟ ٹھیک ہے جی، پاور آف اٹرنی کا پروسیس یہ ہے کہ جی آپ جو پاور آف اٹرنی دے رہے ہیں اور ساتھ اپنے وٹنسز ان کو جو آپ کے گواہ ہیں ان کو ساتھ لے کے آئیے، آپ کا خود آنا ضروری ہے، یہ مطلب بغیر آئے یہ کام نہیں ہو سکتا، آپ کو سفارت خانے آنا پڑے گا، اور اس کے بعد یہاں پہ آپ وہ 2 ریال کی فی دیں گے اور آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ احسن سلیم صاحب میں نے آپ کو بتا دیا جی۔ محمد ندیم رضا جی، آپ اچھا ندیم رضا صاحب آپ شاید ورک ویزا کا پوچھ رہے ہیں۔ ہاں جی بہت بہت شکریہ جی، آپ کا بڑا یہ پیارا میسیج ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بیٹر انفارمیشن یہ ہے جی کہ پہلے سے حالات ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں، آبویسلی باقی جو حضرات اس کو سن رہے ہیں عوام، وہ آپ کو وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ میرے تک جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ سچویشن بہتر ہوئی ہے، پہلے سے کچھ ویزے لگنا شروع ہوئے ہیں۔ اب یہ پورا کب کھلے گا یہ آبویسلی یہ حکومت عمان نے فیصلہ کرنا ہے، تو اس لحاظ سے میں آپ کو کوئی تاریخ تو نہیں دے سکتا، لیکن شواہد یہ بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پروسیس وہ جو ہمارے کہا گیا تھا کہ جی اس کے بعد بہتری ہوگی اور نارمل ہو جائے گا، تو اب ہم انشاءاللہ اس طرف چل پڑے ہیں۔ بنت مرتضیٰ آپ نے میں آپ سے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں جی کہ کال مت کریں ان نمبروں پہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں جوابات۔ جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ میسیج کر دیجیے، جو واٹس ایپ کے نمبر ہے آپ کو انشاءاللہ جواب ضرور ملے گا۔ اور جی، اور آپ کو بھی یہ منان صاحب نے نمبر دیا بھی ہے، اس پہ آپ میسیج کیجیے، اگر آپ نے میسیج کیا اور اس کا آپ کو جواب نہیں ملا تو وہ واقعی ایسا نہیں ہونا چاہیے، جواب ملنا چاہیے، میں معذرت کرتا ہوں اس کے لیے۔ لیکن کال کا ذرا پرابلم ہے، کال میں وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو لمبی وہ ایک ویٹ کرنا پڑے گا، پھر آپ ذرا ہر بندہ اتنا انتظار نہیں کر سکتا، ایک کال ہم اٹھا لیں گے تو باقی پیچھے جو لائن میں 10 بندے کال کر رہے ہیں وہ ویٹ کر کر وہ یہ کہیں گے جی ہماری کال کسی نے نہیں اٹھائی، کیونکہ نمبر ایک ہے نا، تو اس لیے یہ ذرا پرابلم ہے، تو آپ میسیج کر دیجیے، اسی لیے واٹس ایپ کے اتنے نمبر دیے ہوئے میسیج کرنے کے لیے، آپ اس میں میسیج کریں، اردو میں کریں بے شک، آپ سندھی میں کر لیں، کسی زبان میں کر لیں، ہم ٹرانسلیٹ کروا لیں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پنجابی میں کر لیں، جس زبان میں آپ کمفرٹیبل ہے کر لیجیے، اور تو انشاءاللہ میسیجز پہ جواب آئے گا جی انشاءاللہ تعالی۔ مہر بلال کہتے ہیں جی سر ادھر مہر بلال صاحب میں تو آپ کو یہ عرض کروں کہ ویزے انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، منان صاحب نے یہ شیئر کیا جی اپنا نمبر، یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے، اس پہ آپ ان سے میسیج کر کے تو جو بھی انفارمیشن چاہتے ہیں لے سکتے ہیں۔ ذیشان منیر صاحب جو آپ سے جواب ہو گیا جی۔ شیر احمد کہتے ہیں جی، شیر احمد صاحب کا میسیج جی تھینک یو سو مچ جی، آپ نے کہا ہے آپ اپریشیٹ کرتے ہیں ہماری ایفرٹس کو، ٹھیک ہے جی، نہیں بالکل جی، ہم بھی انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں، اور جی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا انویسٹر ویزا جو سول اور کنسٹرکشن پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے ویزا کھولیں، یہ بھی ہم نے ان سے ٹیک اپ کیا ہوا ہے، تو اور اس کے لیے تو ہم علیحدہ سے ان سے ٹیک اپ کر رہے ہیں کہ جی ان کو تو کم از کم آنے، انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اس میں بھی بہتری آئے گی آگے۔ یہ اچھی سجیشن آپ کی کہ جی ہائی ریپیوٹ کی جو کمپنیز ہیں جن کی آلریڈی جہاں پہ ایک اچھا ٹریک ریکارڈ ہے عمان میں کہ وہ کام کرتے رہے ہیں، ان کو
ان کے لیے ویزا جو ان سے وہ تو کھولے نا. یہ آپ نے اچھی سجیشن دی, ہم اسے ٹیک اپ کر رہے ہیں یہ آلریڈی, یہی ہمارا بالکل پوائنٹ ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس بارے میں بھی آگے کوئی بہتر ہمیں خبر ملے گی انشاءاللہ. 25 اگست کو جی رضا بٹ صاحب کہتے ہیں میرا 25 اگست کو پاسپورٹ ختم ہونا ہے, ٹریول کر سکتا ہوں. دیکھیے اگر تو آپ نے پاکستان جانا ہے اور آپ پی ای اے سے جا رہے ہیں پھر تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, وہاں جا کے اپنے پاسپورٹ منگوا لیجئے. باقی ایئر لائنز نارملی 6 مہینے مانگتی ہیں, تو اگر اگست ہے اور اب مئی چڑھ گیا ہے تو 6 مہینے سے کم ہے, تو احتیاطاً میرا یہ خیال ہے کہ آپ احتیاطاً پاسپورٹ بنوا لیجئے, یہیں سے بنوا لیجئے, ایمبیسی آئیے. آن لائن نہ اپلائی کیجیے گا, آن لائن آپ کو 3 مہینے ویٹ کرنا پڑے گا, آپ کا پاسپورٹ بھی بلکہ وہ کہیں ایکسپائر نہ ہو جائے. تو اس لیے آپ یہاں ایمبیسی میں آ کے اپلائی کیجیے, آپ کو ارجنٹ پاسپورٹ 3 ہفتے میں مل جائے گا, اور ریگولر پاسپورٹ بھی جو ہے وہ بھی آپ کو تقریباً کوئی 6 ہفتے میں مل جاتا ہے وہ بھی. تو میرا مشورہ یہی کہ اگر آپ کو ارجنٹلی ٹریول نہیں کرنا تو آپ پاسپورٹ بنوا لیجیے. رضا بٹ صاحب. تو کیر حسن صاحب کہتے ہیں جی گرافک ڈیزائن کمپیوٹر کورس ہے, انگلش اسپیکنگ کورس ہے. یہ تو جی اب جابز آپ کو دیکھنی پڑیں گی خود, ان کی مارکیٹ میں نکلتی رہتی ہیں جابز کافی, کمپیوٹر میں, ڈیزائنر میں بھی, گرافک ڈیزائنر میں بھی. آپ ویسے ہمیں میسج کر دیجئے, یہ جو واٹس ایپ نمبر ان میں سے کسی پہ کر دیجئے, تو میں اپنے کمرشل کونسل سے کہوں گا وہ اس کو ذرا دیکھ کے اگر کچھ کمپنیاں ہیں جو کہ ہائر کر رہی ہیں وہ ہم آپ سے شیئر بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے. فیملی ویزا سہیل صاحب فیملی ویزا سے مراد اگر آپ کے وہ جو فیملی کیا اسے کہتے ہیں فیملی جوائننگ ویزا, وہ جو ہے وہ آپ کے اسپاؤس اور بچوں کے لیے کھلا ہے. اب اس میں باقی جو رشتہ دار ہیں جیسے والدین اور بہن بھائی, ان کے بارے میں مختلف آراء ہے. میرے سامنے بیٹھ کے کل ایک میرے دوست نے کہا جی کہ کھلے ہیں, اور ایک اس کے ساتھ ہی دوسرے آدمی نے بیٹھے ہوئے نے کہا جی کہ نہیں کھلے ہوئے. والدین اور بہن بھائیوں کے لیے, آپ کے اسپاؤس آپ کی بیگم اور بچوں کے لیے تو وہ تو کر لیں گے فیملی جوائننگ ویزا, لیکن والدین کے لیے لوگوں کا مختلف ایکسپیرینس ہے. کچھ لوگوں نے اپلائی کیا, ان کو والدین کے لیے ان کو مل گیا, کافی لوگوں نے اپلائی کیا نہیں ملا. اسی طرح بہن بھائیوں کا کافی لوگوں نے اپلائی کیا, ان کو نہیں ملا, کچھ اکا دکا کو مل گیا. تو وہ کیس ٹو کیس ہے, لیکن آپ کے اسپاؤس اور بچوں کے لیے فیملی جوائننگ ویزا کھلا ہوا ہے. رحمت علی صاحب کہتے ہیں جی بڑی اچھی بات ہے, یہ شکریہ ادا کیا جی. نہیں جی یو آر موسٹ ویلکم جی, یہ ہمارا فرض ہے جی, اس میں شکریہ والی کوئی بات نہیں, پوری کوشش کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے آپ لوگوں کو جتنی اس سے تکلیف ہے یہ ویزوں کے مسئلے سے, تو ہمارا ٹاپ پرائرٹی اس وقت یہی ہے. کیسے گوندل صاحب جی بالکل ٹھیک ٹھاک جی, الحمدللہ خیریت ہے. سلمان فاروقی صاحب, ہسپتال میں جو ہمارے بھائی ہیں ان کے بل بہت بن گئے ہیں لیکن وہ دے نہیں سکتے, اس کے لیے ہماری ایمبیسی کیا کر سکتی ہے؟ جی آپ شیئر کیجئے, یہ جو نمبر آپ کو دیے گئے ان میں شیئر کیجئے, کون سا مریض ہے, کس ہسپتال میں ہے, کتنا بل ہے, وہ پھر ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. سلمان فاروقی صاحب. وزیر مشتاق حسین, وائس کم آ رہا ہے. وائس آپ کی طرف پرابلم ہے وزیر صاحب, آپ اپنے سسٹم کو دیکھیے, آپ نے شاید والیوم کم کیا ہوا ہے, ذرا دیکھ لیجیے, کیونکہ ہمارا یہاں پہ میں نے اپنے آفیسر سے کہا, انہوں نے جب آن کر کے دیکھا تو آواز ٹھیک آ رہی ہے. مہر بلال صاحب, چلیں جناب مہر بلال صاحب, ٹھیک ہے, آپ یہ آپ کی ایک ججمنٹ ہے, ٹھیک ہے جی, اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. عمیر انصاری صاحب کہتے ہیں جی فیملی ویزے کی کوئی اپڈیٹ پیرنٹس کے ویزے کی. جی میں نے ابھی عرض کی عمیر انصاری صاحب کہ جو فیملی جوائننگ ویزا ہے اس میں آپ کی جو اسپاؤس ہے, آپ کی بیگم اور بچے, ان کو تو مل جائے گا. پیرنٹس کے لیے آپ اپلائی کیجئے, کچھ کو مل رہا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے پیرنٹس کو بھی مل جائے, اور اگر بہن بھائی ہیں ان کے لیے بھی آپ اپلائی کر کے دیکھ لیجئے. ان کے بارے میں 100% کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن بیگم اور بچوں کے لیے 100% ہے, وہ انشاءاللہ کھلا ہوا ہے, وہ مل جائے گا آپ کو. پیرنٹس کا یہ آپ نے پوچھا, تو پیرنٹس کے لیے متضاد ہے, کچھ لوگوں کو اپلائی کرنے پہ مل گیا, کچھ لوگوں نے اپلائی کیا ان کو نہیں ملا, تو آپ بھی اپلائی کر کے دیکھ لیجیے, انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ مل جائے گا. اور آپ ذرا تھوڑا سا آثار ہیں کہ تھوڑی آسانی ہوئی ہے ویزا میں, تو کر لیں. سہیل صدیق صاحب, پاک آئیڈینٹی ایپ سے NIC آن لائن رینیول کر سکتے ہیں اگر بندہ عمان میں ہو, اور NIC یہیں پر مل سکتا ہے, کائنڈلی رسپونڈ. NIC کے لیے تو ان کے وہ بایو میٹرکس والے نہیں ہوتے, اور اس کے بعد ہو سکتی ہے. اچھا, پاک آئیڈینٹی ایپ سے رینیول آف NIC ہو سکتا ہے, اور گائیڈنس دی ہوئی ہے, اور ساتھ ہی ان کو یہاں پہ عمان میں مل بھی جائے گا. جی سہیل صدیق صاحب, آپ ایپ کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں NIC آن لائن, پاک آئیڈینٹی ایپ کے ذریعے,
اور آپ کو یہ عمان میں مل بھی جائے گا آپ کا NIC۔ رضا بٹ صاحب جی یہ میں نے آپ کو جواب دے دیا جی رضا بٹ صاحب کہ آپ اگر 25 اگست کو آپ کا ایکسپائر ہو رہا ہے پاسپورٹ تو بہتر ہے کہ آپ نیا بنوا لیں، ٹریول نہ کریں۔ انٹرنیشنل ایئر لائن تو آپ کو ویسے مشکل ہوگا ٹریول کرنا، PIA پہ آپ آ جا سکتے ہیں، لیکن کیوں رسک لیتے ہیں؟ آپ آرام سے اپنا بنوائیے، 3 ہفتے میں ارجنٹ بن جاتا ہے، 6 ہفتے میں نارمل بن جاتا ہے، ایمبیسی آ کے بنوائیے گا۔ محمد علی جہاد بنگلہ دیش کا انہوں نے پرچم لگایا جی محمد علی جہاد صاحب ویلکم۔ اچھا جی رضا بٹ کہتے ہیں جی میں بھی پاکستان میں ہوں، واپس جانا ہے عمان میں، 25 اگست کو فنش ہونا ہے پاسپورٹ، تو آپ PIA سے آ جائیے نا جی، PIA کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ PIA کا ٹکٹ لیجیے اور آ جائیے، پھر تو بات ہی ختم ہوگی، جہاں کے نیا پاسپورٹ اپلائی کر لیں رضا بٹ صاحب، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ پاکستان میں ہیں اور آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہے 25 اگست سے پہلے آپ آرام سے PIA کا ٹکٹ لیں، PIA آپ کو ٹریول کرنے دے گا 25 اگست سے پہلے، یہاں پہ آ جائیے اور اس کے بعد آپ نیا پاسپورٹ بنوا لیں۔ محمد زبیر سر وی ہیو ہرڈ دیٹ ویزاز آر اوپن ناؤ، از دیٹ ٹرو؟ جی میں نے بھی میں اس سلسلے میں کوئی آفیشیلی آپ کو اس لیے نہیں کنفرم کر سکتا کیونکہ آفیشیل اناؤنسمنٹ کوئی نہیں ہوئی ابھی، لیکن جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ کچھ آثار ہیں کہ پہلے سے حالات بہت بہتر ہیں، لگ رہے ہیں ویزا لگنا شروع ہوئے ہیں، اور یہ پچھلے 2 دن ہی کی خبر ہے، تو اس لیے لیکن آبویسلی میری پوزیشن آپ سمجھیے گا کہ چونکہ عمانی حکومت کی طرف سے جب تک کوئی باقاعدہ باضابطہ اناؤنسمنٹ نہ ہو، آپ نے وہ دیکھا پورٹل؟ نہیں ٹریک کی بات میں نے کہا تھا دیکھیں کہ کنٹری نیم آئی ہے کبھی آئی ہماری اپلائی کرتے ہوئے، یہ دیکھنا تھا آپ نے، تو یہ اس لیے میں ابھی کچھ اناؤنس نہیں کر سکتا، لیکن حالات پہلے سے بہتر ہیں۔ اجمل اشاری صاحب سر میرے دوست کو جو ورک ویزا ملا ہے آپ کو ان باکس کیا ہوا ہے دیکھو، ہاں ہاں آج ورک ویزا ملا ہے آپ کو، ان باکس کیا ہے، یہ ان باکس کیا ہے انہوں نے کسی کو یہاں پہ، تو پھر دیکھ لیجئے گا، آپ کو پھر جی جواب دیتے ہیں اس کو دیکھ کے لاشاری صاحب، ابھی یہاں پہ تو ہمیں اس وقت نہیں نظر آ رہا۔ احسن سلیم صاحب کہتے ہیں جی تھینک یو سر، جسٹ ون مور کوسچن فار پاور آف اٹرنی از ٹائپنگ از، یہ جی پاور آف اٹرنی کی ٹائپنگ کیا ہو جائے گی نا؟ نیچے ہو جائے گی نا؟ ہاں اس کا کیا ہے، فی کیا ہے؟ 1.5 ریال، یہ ٹائپنگ یہاں پہ ہو جائے گی جی، 1.5 ریال دینا پڑے گا آپ کو، ٹائپنگ ہو جائے گی 1.5 ریال، 1.5 ریال میں آپ کی ٹائپنگ ہو جائے گی۔ اچھا جی بنت مرتضیٰ کہتی ہیں جی کہ مائی بینک اکاؤنٹ از ڈورمنٹ ان پاکستان، I need to get some papers attested from the embassy for the exemption of biometric process, but nobody is responding. I am a working lady living here alone, can't afford to pay frequent visits. ایک سیکنڈ، need to get specific time for attestation. اچھا بنت مرزا آپ جو کیجئے، آپ سے ابھی آپ نے اوپر دیکھا ہوگا، یہ آپ نے آپ نے دیکھا بنت مرزا، یہ بنت مرتضیٰ کو آپ ان کے پرسنل میں نا اپنا نمبر بھیج دیجئے، ٹھیک ہے؟ تو بنت مرزا آپ کو یہ ہمارے CWA جو ہیں عبد المنان صاحب، یہ آپ کو اپنے جو آپ کے اس نمبر پہ آپ کو اپنا نمبر شیئر کر رہے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر کے ایک ٹائم کوآرڈینیٹ کر لیجئے، آئیے آپ کا انشاءاللہ یہ ہم کام کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن میری صرف درخواست یہ ہوگی کہ آنے سے پہلے ایک دفعہ ان سے بات کر کے میک شور کہ آپ کے پاس پیپر سارے پورے ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ کو پھر چکر پڑے، آپ نے کہا نا ورکنگ لیڈی ہیں، آپ کے لیے مشکل ہے بار بار آنا، تو یہ نہ ہو کہ آپ آئیں اور پھر کوئی پیپر مسنگ ہو اور آپ کو پھر دوبارہ ایک اور اپوائنٹمنٹ لینی پڑے۔ پہلے ان سے بات کر کے یا میسیجز کے تھرو آپ میک شور کہ آپ کے پاس تمام جو ریکوائرڈ پیپرز ہیں اس کام کے لیے وہ ہیں، دین کم ٹو اس اینڈ انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اسد علی ملک کہتے ہیں جی 2017 کے بعد والوں کے آؤٹ پاس اوپن ہو گئے ہیں یا نہیں؟ یہ جی بتائیے 2017 کے بعد والوں کے آؤٹ پاس کا کچھ ہے اطلاع ہمارے پاس؟ بغیر جرمانے کے؟ اچھا جی آؤٹ پاس تو سارے تو پھر اوپر بھی سوال کیا تھا کسی نے، آؤٹ پاس کی کیا تھا؟ آؤٹ پاس تو جی کھلے ہوئے ہیں، آؤٹ پاس کھل گئے ہیں بغیر جرمانے کے، جا سکتے ہیں، چاہے 2017 سے پہلے والے ہیں چاہے 2017 کے بعد والے ہیں۔ صرف جو اس وقت تھوڑی سی کنفیوژن ہے وہ ہے آپ نے اگر رینیول کروانا ہے اس میں ہے کہ کیا جرمانہ دینا ہے کہ نہیں، اور جرمانہ اگر دینا ہے تو کس کیٹیگری والوں نے دینا ہے، وہ ذرا ایک کنفیوژن چل رہی ہے۔ واپس جانے کے لیے آؤٹ پاس کے لیے تو آپ کا کھلا ہوا ہے، چاہے آپ 2017 سے پہلے ایکسپائر ہوا تھا یا 2017 کے بعد ایکسپائر ہوا تھا۔ تو اسد علی ملک صاحب آپ کا مسئلہ تو کلیئر ہے، آؤٹ پاس اوپن ہے۔ فرحان سلیم کہتے ہیں جی اسلام میرا بیٹا عمان میں فیملی ویزا پر ہے، اس کی عمر 22 سال ہو گئی ہے، اس کا لیبر ویزا عمان میں چینج ہو سکتا ہے؟ لیبر ویزا چینج کرانے کے لیے تو میرے خیال میں اس کو جانا پڑے گا نا، ایگزٹ کرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ چینج ہو جاتا ہے،
تو یہ اگر اس کا ورک ویزا ہے، آپ نے لیبر ویزا کا ہے، تو میرے خیال میں یہ ورک ویزا ہی آپ کا مراد ہوگا نا. تو آپ کا ورک ویزا اس کا اگر اور کوئی اسپانسر ہے اور پچھلے سے NOC لینا ہوگا اس کو، پچھلے اسپانسر سے وہ NOC لے گا اور نئے اسپانسر کے ساتھ وہ اس کا شفٹ ہو جائے گا ویزا، آرام ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ فرحان سالم صاحب آپ کو میں نے جواب دیا. محمد زبیر سر وی ہیو ہرڈ دیٹ ویزا، جی آپ نے پہلے بھی یہ میسج کیا تھا، میں نے اسی کا جواب اوپر دیا کہ ابھی آفیشلی انہوں نے اناؤنس نہیں کیا، لیکن کچھ اطلاعات ہیں کہ انشاءاللہ بہتری کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. داؤد خان سر جی سننے میں آیا ہے کہ ویزا اوپن ہو گیا، لگ بھی رہا ہے. دیکھیں جی یہ سننے میں بات آ رہی ہے، لیکن ابھی کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ ایسا نہیں ہوئی، لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، لوگوں نے مجھے باقاعدہ ویزے لگے ہوئے بھیجے بھی ہیں کہ جی ہمارا ویزا لگ گیا. تو یہ میں آپ سے اس لیے میں نے شروع میں عرض کی کہ پہلے سے حالات الحمدللہ بہت بہتر ہیں، لیکن میں اس طرح سے اس وقت فارملی اناؤنس نہیں کر سکتا کہ جی سب کچھ ٹھیک ہو گیا، سب کچھ کھل گیا، کیونکہ ابھی یہ حکومت عمان کی ثواب دید ہے، وہ جب ایک فارمل اناؤنسمنٹ کریں گے تو پھر ہوگا، لیکن جو اس وقت حالات ہیں وہ پہلے سے بہت بہتر ہیں. ظہیر احمد بوسال کہتے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ٹھاک جی الحمدللہ. من لوگوں سے سنا ہے کہ ROP کے فائن معاف ہو گئے ہیں، اب کوئی آؤٹ پاس پہ جانا چاہے یا ویزا رینیو کروانا چاہے بنا فائن پہ. اچھا جی ذیشان صاحب، ظہیر صاحب، آؤٹ پاس پہ تو کنفرمڈ ہے کہ بغیر جرمانے کے آپ جا سکتے ہیں. جو رینیو کروانے والی بات ہے اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے، وہ ابھی ہمیں اب کلیئر کر لینے دیجیے، کل تک انشاءاللہ کلیئر ہوگی. میں کوئی ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ کنفرم کر لیجیے اس کو، بار بار پوچھ رہے ہیں. عمیر انصاری صاحب پوچھ رہے ہیں جی کہ ویزے کا کوئی اپڈیٹ کر دیں، 3 بار ریجیکٹ ہو چکا ہے. جی عمیر انصاری صاحب میں نے بھی عرض کی نا کہ پہلے سے بہتر حالات ہے، کہ ابھی آپ تھوڑا ٹھہر جائیے، میرے خیال میں اور ہفتہ 2 ہفتہ انشاءاللہ امید ہے بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ. دیوی داس سلام صاحب جی وعلیکم. زیب حسن جی سر مائک شاید آن نہیں ہے، یہ تو اپنا ذہن حسن ہے. زیب مائک آن ہے، ہم تو یہاں پہ آواز اونچی کی ہے، بالکل آ رہی ہے. آپ کے کوئی وہاں پہ شاید اندر سسٹم میں کوئی ہے پرابلم آپ کے، یہاں پہ تو آواز آ رہی ہے ٹھیک. اچھا جی سید احسن سر آؤٹ پاس کیسے بنتا ہے اور کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں؟ ہاں جی اس میں کیا یا سند آفس جانا ہے؟ آؤٹ پاس اگر کسی کو چاہیے نا سر، وہ تو تبھی چاہیے اگر کسی کے پاس پاسپورٹ ہو، ادروائز تو سمپلی لوگ جو ہے وہ جا سکتے ہیں سند آفس میں اپنا پاسپورٹ لے کے اور اپنا دکھاتا لے کے، ان کی رجسٹریشن کر دیں گے وہ آن لائن، اور ان کو پھر کچھ وقت دیں گے کو 8-10 دن کا، اس کے بعد ان کو میسج تب بھی میسج آ جائے گا جب یہ رجسٹر ہو جائیں گے، اور جب یہ کلیئر ہو جائیں گے تب بھی میسج آئے گا کہ جی آپ نے کب جانا ہے، کب آپ جانا ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے آؤٹ پاس سے ایک بات کا خیال رکھیے، یہ جو آؤٹ پاس کا اصطلاح ہم استعمال کر رہے ہیں، اگر تو آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہے اور آپ کا بطاقہ ہے تو آپ کو ایسا آؤٹ پاس کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے بس سند آفس جانا ہے، وہ آپ کا رجسٹر کریں گے پاسپورٹ اور بطاقہ، کوئی 1 ہفتہ لیں گے، 1 ہفتے بعد وہ آپ کو میسج کریں گے اور پوچھیں گے جی آپ نے کب جانا ہے، آپ ان کو تاریخ بتا دیں گے، آپ بغیر جرمانہ پے کیے جا سکتے ہیں. آؤٹ پاس ایسا جو ایک ڈاکومنٹ ہے جس کو ہم کاغذ جس کو آؤٹ پاس کہتے ہیں، وہ ان لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے جن کے پاس ویلڈ پاسپورٹ نہیں ہے. وہ پھر ایمبیسی جو ہے وہ ایشو کرتی ہے اور اس کی بیسس پہ وہ پھر باہر جا سکتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہے تو آپ کو ایسا آؤٹ پاس کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک ٹرم براڈلی اسپیکنگ آؤٹ پاس اس لیے کی جا رہی ہے کہ آپ اس سے باہر جا رہے ہیں، لیکن آپ پاسپورٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اپنا. اس کے لیے اگر یہ چاہیے ان سے پاسپورٹ اگر نہیں ہے تو اس کی کاپی اور بطاقہ اور اپنا جو اوریجنل آئی ڈی کارڈ ہے پاکستانی، یہ 3 چیزیں لگیں یہ آؤٹ پاس کے لیے. تو اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے اگر ایکسپائرڈ ہے تو، نہیں اگر ہے بھی نہیں تو اس کی فوٹو کاپی اگر ایکسپائرڈ بھی ہے تب بھی نا. ہاں جی تو اگر ایکسپائرڈ ہے پاسپورٹ یا ہے ہی نہیں پاسپورٹ تو اس کی فوٹو کاپی لے آئیے اور ساتھ اپنا بطاقہ لے آئیے، پاکستانی آئی ڈی لے آئیے، تو آپ کا آؤٹ پاس ایمبیسی سے بن جائے گا. بینی شماد جی وعلیکم السلام. شاہد جنجوا کہتے ہیں جی سینئر سے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی. یہ تو انہوں نے اپنے بینک آف پنجاب کا کہا ہے جی کہ اگر کوئی اکاؤنٹ کھولنا چاہتا ہے تو اس پر رابطہ کر لیں ان سے. بینی شماد کہتے ہیں جی میرے ہسبینڈ کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی تھی نومبر میں، آفر لیٹر بھی مل گیا تھا، ویزا ابھی تک نہیں آیا. بینی شاہ آپ دیکھیے ذرا، ابھی 1 ہفتہ 2 ہفتہ ٹھہر کے دوبارہ اپلائی کریں، دیکھیے انشاءاللہ امید ہے کچھ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیٹس سی انشاءاللہ. فرحان سالم کو میں نے جواب دے دیا جی. عبداللہ اسماعیل رحمتانی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں؟ اپلائی تو جی آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس میں فی پے وغیرہ کرنی ہوتی ہے. لیکن ابھی تھوڑی سی ایک خبریں ہیں بہتری کی. ابھی اوپر بھی آپ نے دیکھا کچھ 1-2 بھائیوں نے پوچھا جی کہ ہم خبر ہے کہ جی کھل گئے ہیں ویزے،
میرے پاس کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہے، لیکن مجھے بھی کچھ لوگوں نے یہ بھیجا ہے کہ جی ہمارے ویزے لگ گئے ہیں. تو یہ ان آفیشلی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ویزے لگنے میں پہلے سے بہت بہتر ہے سچویشن. لیکن اگر آپ تھوڑا سا اور ٹھہر جائیں، ہفتہ 2 ہفتہ انتظار کر لیجئے، انشاءاللہ امید ہے تب تک کلیئرٹی آ جائے گی، کلیئر ہو جائے گی چیز. ٹھیک ہے. شاہ نواز جلبانی صاحب، میں تو پچھلے آدھے گھنٹے سے یہی 25 منٹوں سے یہی بات کر رہا ہوں، ویزے کے بارے میں آپ نے سن لی ہوگی اب تک. دانی خان صاحب کہتے ہیں جی کین یو پلیز ریپیٹ ون مور ٹائم، نارمل پاسپورٹ کتنے دن میں ملے گا؟ نارمل پاسپورٹ جی تقریباً 6 ہفتے، 40 سے 45 دن، 6 ہفتے. ٹھیک ہے جی، 40 سے 45 دن. ویزا فی کتنی ہے؟ ویزا فی کتنی ہے؟ ویزا فی کہاں کی پوچھ رہے ہیں آپ دانی خان صاحب؟ آپ پاسپورٹ کی فی پوچھ رہے ہوں گے. ویزا تو آپ نے عمان کا لینا ہوگا نا، کہ آپ نے پاکستان کا ویزا لینا ہے. پاکستان کا ویزا تو عمانیوں کو ایسا چاہیے نہیں. ٹھیک ہے جی، ویزا آن ارائیول ہے آپ کا. تو اگر آپ نے پاسپورٹ کی فی پوچھنی ہے، ارجنٹ کی کتنی ہے؟ 19 ریال ہے ارجنٹ کی، اور نارمل جون سا ہے وہ 10 سال. ٹھیک ہے جی. 5 سال کا جو پاسپورٹ ہے اس کی 12 ریال ہے نارمل کی، اور 19 ریال ہے ارجنٹ پاسپورٹ کی. فہد لطیف صاحب، عمان ورک ویزا کب اوپن ہو رہا ہے؟ جی فہد صاحب، یہ میں نے جواب دے دیا آپ کا، 12 منٹ پہلے میسیج آیا تھا، تو اب امید ہے آپ سن چکے ہوں گے. رمضان ملک صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. واٹس دی اپڈیٹ سر؟ ایم رمضان ملک، آل ڈاکومنٹس آلریڈی شیئرڈ. ویزا ریسٹرکشن، ہاں آپ نے ویزا کے بارے میں کہا تھا نا، تو obviously اس پہ دیکھیے جی، ویزا ریسٹرکشن پہ ہم ریلیف آپ کو کیسے دے سکتے ہیں؟ ویزا ریسٹرکشن جو ہے وہ تو عمانی گورنمنٹ نے لگائی نا، ریلیف تو عمانی گورنمنٹ نے دینی ہے آپ کو. ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ریلیف ملے، کوشش جاری ہے. تو اب میں آپ کو گارنٹی تو نہیں دے سکتا کہ میں آپ کو کب ریلیف دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا، ہم نے ان سے ٹیک اپ کیا ہے ان کا رمضان ملک صاحب کا. یہ ذرا دیکھیے گا جی ان کا کیس. یہ رمضان ملک صاحب میرے ذہن میں آ تو رہا ہے، انہوں نے اپنا وہ کیس ذرا یہاں پہ ڈیٹیل میں نہیں لکھا. آپ دیکھ رہے ہیں ان کا میسج؟ رمضان ملک، میرے خیال میں ان کا ہم نے ٹیک اپ کیا تھا یہاں پہ، لیکن شاید ان کا بھی انکار آیا تھا. ذرا دیکھ لیجیے، کمرشل کوسٹر سے حوالے سے ہے یہ، اس کو دیکھ لیجیے گا. احسان عارف، سر جی ہمارے بزنس کے لیے. اچھا جی رمضان ملک صاحب، آپ کو ہم نا دیکھ کے بتاتے ہیں، مجھے ذہن میں اس وقت ہے نہیں، لیکن آپ کا کوئی جواب آیا تھا جی؟ آپ اگر ان باکس کر دیں نا اپنی ڈیٹیل، جو انہوں نے پورا ہی میسج لکھا ہوا ہے جس میں ہمارا جواب انہوں نے لکھا ہوا ہے، اپنا کیس کا انہوں نے حوالہ اتنا نہیں دیا ہوا. ہم نے ان کو جواب دیا جی کہ کمپلینٹ آپ کی جو تھی وہ ہم نے، انہوں نے یقیناً وہ کمپلینٹ میں گئے ہوں گے نا، پی ایم پورٹل میں آ رہا. تو رمضان ملک دیکھ لینا، وہ دیکھ، ہم دیکھ کے جی اس میں پھر آپ کو ایگزیکٹ اسٹیٹس آپ کو جواب میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم ماشاءاللہ بھی ہفتے 2 ہفتے میں کچھ بہتر ہوگا. بینش میں نے آپ کو جواب دے دیا جی. اینی نیو اپڈیٹ ریگارڈنگ ویزا اوپننگ؟ جنید صاحب وہ میں جواب دے چکا. وعلیکم السلام ناظرین قریش. شکیل حضرت، وعلیکم السلام جی، بالکل ٹھیک ٹھاک. عمان کا ویزا لے کر آیا ہوں، لیکن یہاں میرا بطاقہ نہیں بن رہا، یہاں میرا کوئی مسئول نہیں ہے، کسی دوست کی طرف ٹھہرا ہوا ہوں. تو آپ کا اسپانسر کوئی ہوگا نا جی، بطاقہ تو اس نے بنوانا ہے نا. ہاں جی عمران صاحب، اسپانسر نے بطاقہ بنانا ہے جی. آپ کا وہ نہ بنائے تو لیبر کورٹ میں جائے، اگر نہیں بنا رہا تو آپ لیبر کورٹ میں جائیں جی، گو ٹو لیبر کورٹ. وہ آپ کے اسپانسر کو بلائیں گے اور آپ کا بطاقہ بنوا دیں گے. ٹھیک ہے جی. شکیل حیدر صاحب، آپ اپنے اسپانسر کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ نہیں بنا رہا تو آپ لیبر کورٹ کے ذریعے بنوائیں. سعید حسن، سر میرے گھر میں سیریس ایشو ہے، میرے باس پاسپورٹ نہیں دے رہا. یہ بھی لیبر کورٹ میں جائیں، ان کا باس پاسپورٹ نہیں دے رہا. مجھے ڈر ہے کہیں میرے گھر کوئی سی. تو آپ بھی سعید حسن، آپ بھی لیبر کورٹ جائیں گے. لیبر کورٹ آپ کے باس سے آپ کا پاسپورٹ لے کے دے گی آپ کو، اور وہ بڑے جلدی کر لیتے ہیں کام، یہ وہاں جائیے. وحید ملک، السلام سر، ویزا اوپن کب ہونے؟ جی وہ میں نے بھی شروع میں، آپ کا 13 منٹ پرانا ہے میسج، میں کافی دفعہ ذکر کر چکا. پہلے سے حالات ویزوں پہ بہتر ہیں، لیکن ابھی میں کوئی باقاعدہ اس کا اعلان کسی چیز کا نہیں کر سکتا، کیونکہ عمانی حکومت نے کچھ نہیں کیا. لیکن مجھے جو اطلاعات آ رہی ہیں، اور جہاں پہ بھی کچھ بھائیوں نے شیئر کی ہے کہ پہلے سے حالات بہتر ہیں، ویزے ابھی کچھ لوگوں کے لگے بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. احسن عارف صاحب، جی سی سی ریزیڈنٹ وزٹ ویزا اوپن ہے پاکستانیوں کے لیے؟ دیکھیں جی، کلوز ویزا کرنے کا انہوں نے کوئی اناؤنس کبھی نہیں کی تھی، لیکن وہ کچھ لوگوں کو جب وہ آنا بھی چاہتے تھے سرحد پار کر کے،
UAE سے آنا چاہتے تھے تو ان کو مشکل پیش آئی، لیکن پچھلے دنوں میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ آئے ہیں ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی. تو اب انشاءاللہ امید ہے کہ جیسے جیسے بہتری ہوگی تو یہ جو GCC کے ریزیڈنٹ ویزا والے ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ یہ آسانی ہو جائے گی. محمد شکیل جی کہتے ہیں کہ جی وعلیکم السلام. جی ورک ویزا ابھی جس طرح میں نے عرض کی کہ وہ پہلے سے بہتر ہے سچویشن، لیکن کمپلیٹلی ابھی میں کوئی فارمل اناؤنسمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ عمانی حکومت نے کوئی اعلان نہیں کیا، لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ پہلے سے کافی بہتر اور آہستہ آہستہ اور بہتر ہو رہی ہے. اچھا جی سہیل ریاض صاحب کہتے ہیں میں عمان میں ہوں 1 سال سے وتھ فیملی. ہمارے پاس کوئی ایسا بزنس آئیڈیا فورم ہے جو لو بجٹ اچھا بزنس میں ہیلپ کرے؟ یہ آپ اگر ہمیں ای میل یا ان باکس کر دیں آپ تفصیل سے آپ کون سے بزنس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اس میں پھر ہم آپ کو تھوڑا بہت آگے گائڈ کر دیں گے سہیل ریاض صاحب. ناظرین قریشی ڈیئر ماسٹر اینی اپڈیٹ ریگارڈنگ ویزا بین. I have my company and I have approved work permit but visa is rejected. جی ناظرین قریش آپ تھوڑا سا انتظار کیجیے، پہلے سے بہتر ہے سچویشن، بٹ ٹو بی ایبسلوٹلی کلیئر اگر آپ ہفتہ 10 دن 2 ہفتے ٹھہر جائیں تب تک ہمیں کلیئرٹی آ جائے گی کہ سچویشن کس طرف جا رہی ہے. ابھی پچھلے 1-2 دن سے سچویشن ایک دم سے بہت بہتر ہوئی ہے، تو اگر تو یہ ٹرینڈ چلتا رہا انشاءاللہ تو پھر تو امید ہے کہ بہت جلدی کام ٹھیک ہو جائے گا. تو ابھی دیکھیے ذرا تھوڑا سا آبزرو کیجیے، آپ نے ماشاءاللہ اتنا انتظار کیا ہے، ہفتہ 2 ہفتے اور ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ یہ جو 1-2 دن میں بہتری آئی ہے یہ آگے اور بہتری کی طرف چلے. جنید کہتے ہیں جی مجھے کمپنی میں جاب آفر ہے ہوئی تھی مگر ارباب بار بار پوچھتا ہے کب تک آؤ گے، کچھ ڈیٹس. جنید صاحب میں ڈیٹ تو آپ کو نہیں دے سکوں گا لیکن آپ دیکھتے کیونکہ آپ ذرا اس پہ توجہ رکھیے گا کیونکہ حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں پچھلے 2 دن میں، تو اگر تو یہی ٹرینڈ چلتا رہا تو انشاءاللہ امید ہے کہ زیادہ لمبا عرصہ آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا. لیکن obviously ابھی میں کوئی پکی بات آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ عمانی حکومت نے کوئی ایسا اعلان تو نہیں کیا، لیکن جو شواہد ہیں جو لوگوں سے اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ پہلے سے حالات بہتر ہیں. تو آپ ذرا نظر رکھیے اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے 2 ہفتے میں معاملات بہتر ہوں تو پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. شکیل حیدر 22 فروری 2025 کا آیا ہوں. شکیل صاحب آپ کا میسج کیا تھا وہ پیچھے رہ گیا ہے، اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. بہرحال محمد حماد السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ویزے کے بارے میں جی آپ کا 15 منٹ پہلے میسج تھا، میں نے کافی اس میں جواب دے دیا. سہیل صدیق صاحب یو موسٹ ویلکم. محمد شکیل صاحب کو میں نے جواب دے دیا جی، بھی اوپر گزرا آپ کا جواب. ہاں جی محمد شکیل صاحب میں نے آپ کو جواب دے دیا، ٹھیک ہے جی. اور ناصر جان سر آپ کی آواز صحیح، یہ آپ کی طرف پرابلم ہے جی ناصر جان صاحب، ہماری تو یہاں پہ اونچا کر کے دیکھ لیجیے آواز ٹھیک آ رہی ہے، یہاں تو آواز ٹھیک آ رہی ہے. جی بینش میں نے آپ کو جواب دے دیا، وہ آپ کا 16 منٹ پرانا میسج ہے، میں نے ابھی آپ کو جواب دیا، ٹھیک ہے جی. محمد حسن رضا ایوری کنٹری از موونگ ٹورڈز فیوچر اینڈ ڈوئنگ ایوری تھنگ آن لائن وائی اونلی وی پاکستانی گوئنگ بیکورڈز. کون بیکورڈ جا رہا ہے جی حسن رضا صاحب؟ if we apply passports you are not getting because of Muscat embassy said. یہ کیا بات ہوئی؟ if anyone apply only make them suffer. بھیا بات یہ ہے کہ آپ کو تو آپ کی آسانی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ سفارت خانے ہیں، آن لائن کی تو فیسلٹی ہے آپ کے پاس، آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم بیکورڈ جا رہے ہیں؟ آپ کو منع تو کوئی نہیں کر رہا، آپ اگر فارورڈ جانا چاہتے ہیں آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن اس میں ایک ٹائم فریم ہے آن لائن اپلائی کرنے میں. وہ ٹائم فریم جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں 3 مہینے لگتے ہیں. اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ اور جو گورنمنٹ کی اتھارٹی پاکستان میں بیٹھی ہے وہ ڈائریکٹلی سے آپس میں کرتے ہیں، ساری چیزیں جان پڑتال وہاں ہو رہی ہوتی ہے. ایک بھی ڈاکومنٹ مس ہو گیا اور اس کے بعد آپ کو ای میل آئے گی، آپ اگر ای میل نہیں دیکھیں گے، بر وقت جواب نہیں دیں گے، تو اس میں اگر آپ سفارت خانے آئیں گے آپ کو اسی وقت آپ کے ڈاکومنٹس پورے کروا کے اپلائی کروایا جائے گا. اپلائی ہی تب ہوگا جب آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہیں. تو یہ جو سارا آپ کا مسئلہ ہے وہ چونکہ کلیئر ہوگا آپ کو پاسپورٹ جلدی مل جائے گا. بات بڑی سمپل سی ہے، اس میں کوئی بیکورڈ اور فارورڈ والی بات نہیں ہے. ٹیکنالوجی الحمدللہ ہم بھی اس وقت بہت زیادہ ایگریسولی یوز کر رہے ہیں ٹیکنالوجی. آپ اس چیز کی تسلی رکھیے. یہ تو صرف آپ کو اگر جلدی ہے تو آپ کو کہا گیا کہ آپ سفارت خانے آئیے، کیونکہ یہاں پہ تمام کاغذات کی جانچ پڑتال ہو جائے گی. آپ کو پھر اس کے بعد ارجنٹ آپ کو 3 ہفتے میں مل جائے گا، نارمل آپ کو 6 ہفتے میں مل جائے گا. اگر آپ گھر بیٹھ کے اپلائی کریں گے تو پھر سارے کاغذات پورے کرنے کی ذمہ داری آپ پر ہے. پھر آپ ایمبیسی تو آئے نہیں تو ہم آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتے. کوئی کاغذ بھی مس ہوا وہ وہاں جائے گا، وہاں پہ سینکڑوں اپلیکیشن ہیں، ہزاروں اپلیکیشن ہیں، تو ان میں کب وہ آپ کی اپلیکیشن کی جانچ پڑتال کریں گے. پھر آپ کو واپس ای میل آئے گی کہ جی آپ کا یہ کاغذ پورا نہیں ہے، پورا کریں. وہ ای میل آپ دیکھیں گے، پھر آپ کاغذ پورا کریں گے، تو وہ اس کی وجہ سے وہاں پہ ٹائم فریم بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، صرف یہ کہا ٹیکنالوجی یوٹیلائز ہو رہی ہے پوری.
رضا بٹ صاحب جی، بہت بہت جی موسٹ ویلکم. محمد رضا صاحب میں نے آپ کے اوپر جواب دے دیا. ہاں محمد حسن رضا صاحب میں نے جواب دے دیا آپ کا جی، بالکل ٹیکنالوجی ہم کر رہے ہیں جی. احمد شیر صاحب میری آئی ڈی 2010 کی ایکسپائر ہے، رینیول ہو سکتا ہے؟ آئی ڈی کارڈ 2010 کی ایکسپائرڈ ہے جی. یہ تو اب سفارت خانے آئیں گے تبھی ہیں، پاکستان جانا پڑے گا، یہاں آ کے وہ ٹرائی کر لیں. ایک سال سے زیادہ ایکسپائر ہوئی تو پھر پاکستان جانا پڑے گا. چلیے جی، ایک سال سے زیادہ اگر آپ کا آئی ڈی ایکسپائرڈ ہے تو آپ کو پاکستان سے جا کے کروانا پڑے گا جی. تو اس کے لیے پاکستان وزٹ کیجئے اور وہاں جا کے آپ اپنا آئی ڈی رینیو کروا لیں. مشیر صاحب. علی خالد شاد صاحب کہتے ہیں جی آئی ایم لیونگ ان سلالہ، آئی نیڈ ٹو رینیو مائی پاسپورٹ. جی بالکل آپ کریں رینیو. آپ سلالہ میں بھی ہماری فیسلٹی ہے، کلیکشن سینٹر ہے، وہاں جا کے آپ کر سکتے ہیں اپلائی. اور لیکن وہ آن لائن اپلیکیشن ہوگی، یہ خیال رکھیے گا. لیکن اگر آپ کا وزٹ بن رہا ہے یہاں مسقط کا تو آپ ایمبیسی تشریف لائیے، یہاں پہ آپ خود کر لیں گے. یہاں پہ آپ کا چونکہ آپ خود آگے کریں گے تو آپ کو 3 سے 6 ہفتے میں ڈپینڈنگ ارجنٹ ہے کہ نارمل آپ کو مل جائے گا. سلالہ سے بھی آپ کر سکتے ہیں، آن لائن کر سکتے ہیں وہاں پہ، لیکن وہاں پہ ایک ٹائم فریم تھوڑا زیادہ ہے جس کی وجہ میں نے ابھی اوپر بتائی. جی بنت مرزا کہتے ہیں جی آئی ایم اسٹل آن اے اسپاؤس ویزا ورکنگ ان انٹرنیشنل اسکول. مائی اسکول ہیز گاٹ آل مائی ڈاکومنٹس اپرووڈ فرام دا ویزا ٹرانسفرڈ. اچھا جی، یہ بنتے ان کا نام بنتے مرزا کو یہ یہیں پہ ہے، کہتی میں اپنا ویزا ٹرانسفر کروانا چاہ رہی ہوں، لیکن میرا اسکول کہہ رہا ہے جی کہ چونکہ ابھی ویزے بند ہیں تو آپ کا ویزا ٹرانسفر بھی نہیں ہو سکتا. تو ٹرانسفر بھی بند ہوئے ہوئے، یہ تو میرا نہیں پتا. ہاں وہ تو ہے ان کے پاس. تو بنتے مرزا آپ تو اپنے پچھلے اسکول سے این او سی لیجیے، اور نیا اسپانسر ہے تو وہ تو ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہو تو لیبر کورٹ جائیں پھر. اور اگر وہ ٹرانسفر نہیں کرتے تو آپ لیبر کورٹ جا سکتے ہیں. یہ جو ویزوں کا مسئلہ ہے یہ تو ان کا ہے جو کہ پاکستان میں ابھی آنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ، ان کے لیے پرابلم ہے. آپ کے لیے پرابلم ہونا نہیں چاہیے. آپ ایک دفعہ یہ این او سی لے کے نئے اسپانسر سے کہیں تو صحیح کہ وہ آپ کا اپلائی کریں، اور اگر وہ پھر بھی کہتا ہے کہ جی نہیں ہو سکتا تو پھر آپ لیبر کورٹ جا سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں. جاوید بٹ جی وعلیکم السلام. جاوید بٹ صاحب سلالہ میں توجہ کی ضرورت ہے. جی جاوید بٹ صاحب آپ کچھ تفصیل بتا دیجئے تو آگے چلتے ہیں. بینش آپ کو میں نے جواب دے دیا جی. نامعلوم فریدی. اچھا جی السلام علیکم سر، ویزا اوپن ہے ڈرائیور کا؟ کیٹیگریز کا تو مجھے نہیں پتہ جی کہ ڈرائیور کا اوپن ہے کہ نہیں ہے، لیکن اوور آل 1-2 دن سے حالات بہتر ہیں پہلے سے. انشاءاللہ دیکھیے جیسے ہی حکومت عمان کو اعلان کرتی ہے تو میں آپ تک پہنچاؤں گا جی. ورک ویزا کا جی بہت تفصیل سے جواب دے دیا گیا. عدنان ارشد صاحب ویزا پہ جواب دے دیا گیا. نعمان قریشی کمپنی ویزا جواب دے دیا گیا جی. یہ 17 منٹ پرانے میسیج ہے. بین شماد بین شماد پوچھ رہی ہیں میرے سے اکاؤنٹنٹ کا ویزا. جی میں کیٹیگریز نہیں بتا سکتا، میں نے جس طرح آپ سے ذکر کیا کہ اوور آل حالات پہلے سے بہتر ہیں انشاءاللہ. سر میرا پاسپورٹ 2098 تو نہیں ہو سکتا، 2008 ہوگا، اور میرا نیشنل آئی ڈی کارڈ 2010 کا ہے، ایکسپائر ہے. سر ہاؤ کین اے رینیو؟ دیکھیں جی پاسپورٹ سے پہلے آپ کو آئی ڈی کارڈ بنوانا پڑے گا، اور چونکہ آئی ڈی کارڈ آپ کا 15 سال پہلے کا ایکسپائرڈ ہے تو آپ کو پاکستان جانا پڑے گا. پاکستان جا کے آپ اس کو آئی ڈی کارڈ بنوائیے، آئی ڈی کارڈ بن گیا اس کے بعد آپ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیجیے، آپ کا پاسپورٹ بھی بن جائے گا. شکیل حیدر صاحب کہتے ہیں جی کہ اسکرول نہیں ہو رہا، اسکرول ہونا تو بند ہو گیا. ہاں السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. میں 22 فروری 2025 آیا ہوں عمان میں. میرا پتاکہ نہیں بن رہا، ایجنٹ پاکستان میں ہے، یہاں عمان میں کوئی جاننے والا نہیں. کافی آپ جائیے بتاکہ، تو آپ کا یہاں کوئی تو اسپانسر ہوگا نہیں جی. آپ جائیے اپنے اس میں لیبر کورٹ میں جائیے، وہ آپ کا بتاکہ بنوا دیں گے آپ کے اسپانسر کو بلا کے. شکیل حیدر صاحب ان کے تھرو کیجیے. دیکھیں جی سلالہ کا میں جاوید بٹ صاحب آپ کو میں بتا دوں مسئلہ کیا ہے. آپ نے کہا جی پاسپورٹ تاخیر سے ملتے ہیں. پہلی بات سلالہ سے جب آپ اپلائی کرتے ہیں آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں. میں نے پہلے وجہ بتا دی کہ جب آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں تو آن لائن اپلائی کرتے وقت آپ ایک ای میل جنریٹ کرتے ہیں. وہ ای میل ایڈریس جو ان سا ہے اس میں آپ کو جو ہمارا پاسپورٹ بنانے والی اتھارٹی جو پاکستان میں ہے وہ آپ کو جواب میں بتاتی ہے کہ آپ کی اپلیکیشن ٹھیک ہے یا اس میں کچھ کمی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کاغذوں کی کچھ کمی ہوتی ہے. ای میل آپ کو آتی ہے جی کہ اپنا کاغذ جو سا یہ والا ہمیں ایک اور کاغذ چاہیے، آپ وہ سبمٹ کریں، لیکن لوگ اپنی ای میل دیکھتے ہی نہیں ہیں. وہ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ ای میل ایڈریس جو آپ نے سلالہ میں جب آپ اپلائی کر رہے ہیں، اپلائی کرتے وقت جب آپ نے اپنے فارم کے اندر جو ای میل ایڈریس رکھا ہے
اس کو اپلیکیشن جب آپ سبمٹ کر دیں اس کے بعد ریگولرلی چیک کریں، ہر دوسرے تیسرے دن اس کو چیک کرتے رہیں، کیونکہ اسی میں آپ کو پیچھے سے جواب آئے گا پاکستان سے کہ کیا آپ کے کاغذات ٹھیک تھے اور اپلیکیشن اپروو ہو گئی یا اپروو نہیں ہوئی، کیوں نہیں اپروو ہوئی، جی یہ کاغذ کم تھے ہمیں دے دیں، تو پھر کاغذ مہیا کریں، یا خدا نخواستہ کوئی زیادہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے اپلیکیشن آپ کی ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ بہت ریئر ہے۔ زیادہ تر مسائل یہ ڈیلے جو ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا، لوگ سمجھتے ہیں جی کہ ہم نے اپلائی کر دیا تو اب یہ پاسپورٹ ہمارا بن جائے گا اور ہمیں 3 مہینے بعد مل جائے گا۔ 3 مہینے گزرتے ہیں، وہ ہمارے پاس آتے ہیں، جی ہم نے تو اس نمبر کا ہے، اپلائی کیا تھا، کیوں نہیں ملا؟ تو اس وقت پھر جب ان کی ای میل کھول کے دیکھتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے جی کہ ان سے تو یہ کاغذات مانگے ہوئے ہیں اور انہوں نے دیے نہیں ہیں۔ تو یہ وجہ ہے تاخیر کی۔ دوسری جو ایک وجہ ہے جس کو ہم نے کرنے کی کوشش کی، جو پہلے ایک وجہ تھی کہ چونکہ یہ آن لائن اپلائی ہوتے ہیں تو آن لائن میں ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ہم یہ ٹریکنگ نمبر پڑھ کے صرف بتا سکیں کہ یہ سلالہ سے اپلائی ہوا ہے یا سہار سے اپلائی ہوا ہے یا یہ جو ان سا ہے بریمی سے اپلائی ہوا ہے، کہاں سے اپلائی ہوا ہے، یا ادھر سے اپلائی ہوا ہے مسقط سے۔ تو اس کے لیے ہم نے اب سلالہ کے ساتھ یہ کیا ہے کہ وہاں جو آپ کے اپلائی ہوتے ہیں ان کے ٹریکنگ نمبر ہمیں آ جاتے ہیں۔ اچھا، اب ہم نے ان سے کہا ہے، جو کہ ہم ان سے بات کر رہے ہیں، کہ ہمیں اپلائیڈ پاسپورٹس کا نمبر مت بھیجیے، کیونکہ اپلائی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا پاسپورٹ اپروو ہو گیا۔ اپروو آپ کا پاسپورٹ تب ہوگا جب آپ کو اس ای میل میں جواب آئے گا ہماری پاسپورٹ ایشوئنگ اتھارٹی پاکستان سے کہ جی آپ کا پاسپورٹ اپروو ہو گیا۔ وہ جو پاسپورٹ نمبر ہے اس اپلیکیشن کا نمبر ہمیں بھیجا جائے جس کا پاسپورٹ اپروو ہو چکا ہے، تاکہ ہم پھر اس کے مطابق اس کا انتظار کریں، وہ جیسی آئے گا ہم وہ اس میں کوئی ڈیلے اب نہیں ہو رہی۔ ڈیلے جو ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ اپلائی کر کے پاسپورٹ ہمیں نمبر بھیج دیا جاتا ہے بغیر یہ دیکھے کہ وہ اپروو ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اس پاسپورٹ پہ پیچھے اعتراض لگ جاتا ہے، لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارا پاسپورٹ بن جائے گا۔ تو یہ سلالہ کے ساتھ ہم کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہاں شاید مین پاور کی بھی تھوڑی کمی ہے، تو لیکن انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے اس مسئلے کو ہم حل کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ عبدالبھائی صاحب وعلیکم السلام جی، سور سے ہیں جی۔ جی وہ پاکستانی اسکول کا مسئلہ ہم حل کریں جی، یہ وہ فورم نہیں ہے جس میں پاکستانی اسکول کو ڈسکس کریں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں عبدالبھائی صاحب کے سلسلے میں بہت ایک تفصیلی میٹنگ میری ہوئی ہے 2 دن پہلے، ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا سور سے اس کے ساتھ، اور انشاءاللہ اس کو ہم ٹیک اپ کریں گے ان کے منسٹری آف ہائر ایجوکیشن کے ساتھ اسکول والا مسئلہ۔ ظہیر احمد بوسال صاحب کہتے ہیں جی الحمدللہ جی سر آؤٹ پاس کے لیے کوئی ڈاکومنٹس بھی ریکوائرڈ ہوگا یا نہیں؟ جی وہ آپ کو بتایا، آپ اپنا بطاقہ لے جائیں، اپنا پاسپورٹ لے جائیں، اگر پاسپورٹ نہیں ہے تو ہم سے آؤٹ پاس بنوا لیں، وہ لے جائیں، اور اس کے بعد صنعت آفس جائیں، وہ آپ کو اجازت دے دیں گے جانے کی واپس۔ شکیل ترہانہ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ، اللہ پاک سلام، بہت بہت شکریہ جی آپ کی دعاؤں کا، بہت بہت شکریہ جی، آپ کے بڑی اچھے الفاظ ہیں آپ کے جی۔ فیملی ویزا کے لیے ایمبیسی سے نکاح نامہ پر سٹیمپ لگانا ضروری ہوتا ہے؟ فیملی ویزے کے لیے اگر انہوں نے اپنی اسپاؤس کو بلانا ہے تو نکاح نامے پہ اٹیسٹ کرانا ضروری ہے؟ موفا کون سی؟ اچھا جی، اگر آپ کا نکاح نامہ پاکستان سے ہے تو آپ نے پہلے وزارت خارجہ جو پاکستان میں ہے اس سے آپ نے اس پہ سٹیمپ لگوانی ہے۔ اچھا، وزارت خارجہ صرف اسلام آباد میں نہیں ہے، لوگ کئی دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں، وزارت خارجہ کے دفتر پاکستان میں تمام جو صوبوں کے ہمارے کیپٹلز ہیں، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، ان 4 جگہوں پہ، اور اب گجرات میں بھی کھل گیا ہے، تو ان 5 جگہوں پہ پلس اسلام آباد، تو ان 6 شہروں میں آپ کسی ایک جگہ جو آپ کو قریب پڑتا ہے آپ جا کے اس نکاح نامے پہ اس مہر لگوائیے۔ وہ پھر آپ جب مہر لگی ہوئی وزارت خارجہ کی جو آپ کا نکاح نامہ ہے وہ آپ ہمارے پاس سفارت خانے میں لائیں گے تو ہم اس کو مہر لگا دیں گے، یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ اپنا ویزا فیملی کا اپلائی کریں۔ شکیل ترہانہ صاحب کو جواب ہو گیا جی۔ عاطف اقبال صاحب، وزٹ ویزا والے بھی آؤٹ پاس پر واپس پاکستان جا سکتے ہیں کیا؟ 3 سال پہلے جی وہ یہ اسی طرح، یہ نہیں تمام کیٹیگریز کے لیے، وہ تمام کیٹیگریز اس میں کورڈ ہے، تو آپ بھی جا سکتے ہیں۔ سہیل ریاض جی، کمپنی پارٹنر کا ویزا نہیں نکلا، عمان میں نہیں ہے، بینک اکاؤنٹ اوپن ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کا سوال سمجھ نہیں ہے جی سر، کمپنی پارٹنر کا ویزا نہیں نکلا یا نکالا، وہ عمان میں نہیں ہے، بینک اکاؤنٹ اوپن ہو سکتا ہے؟ یہ ذرا جی آپ ان باکس کر دیجئے، یہ کچھ سوال مجھے سمجھ نہیں آ رہا، بے شک اردو میں لکھ دیجئے تفصیل سے، تو اس کو سہیل ریاض صاحب دیکھ لیتے ہیں آپ کا مسئلہ جو ہے، اس میں آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ۔ شہیر احمد سر، پاسپورٹ رینیو کی کیا فی ہے؟ پاسپورٹ جی اگر آپ نے 5 سال کا ریگولر بنوانا ہے تو 12 ریال ہے، اور اگر آپ نے ارجنٹ بنوانا ہے تو 19 ریال ہے 5 سال کا پاسپورٹ۔ اچھا جی،
سردار یاسر چوہان جی، سر ویزا کب اوپن ہو رہے ہیں؟ ویزا جی پہلے سے کافی بہتری آئی ہے پچھلے 1-2 دنوں میں، اس ہفتے میں، اور انشاءاللہ اگر یہی ٹرینڈ چلا تو انشاءاللہ امید ہے کہ بڑی اچھی جلدی آپ ایک اچھی خبر بھی سنیں گے۔ ابھی میرے پاس کوئی فارمل اس طرح سے اناؤنسمنٹ نہیں ہے، میں کوئی اناؤنس نہیں کر سکتا۔ میں نے تو جی بینش آپ کا 3-4 دفعہ تو جواب دے دیا، میرے خیال میں آپ کا شاید پہلے کا میسج ہے جی۔ ناظرین قریشی جی، میں نے آپ کو بھی جواب دے دیا جی۔ توصیف کوٹلا کہتے ہیں جی سر آن لائن پاسپورٹ اپلائی کیا تو پاکستان سے بن کے ایمبیسی میں آ جاتا پر ایمبیسی میں نہیں دیتے، اگر اتھارٹی لیٹر بھی ہو بولتے ہیں جس کا ہے وہ خود لے پاسپورٹ، کام سے چھٹی نہیں ہوتی ایمبیسی میں نہیں آ سکتے پاسپورٹ پک کرنے کے لیے، کیونکہ اتھارٹی لیٹر پہ ہم پاسپورٹ نہیں دیتے، اب کسی اور کو اتھارٹی لیٹر ہو تو نہیں دیں گے، میں وہی کہہ رہا ہوں نا۔ یہ توصیف کوٹلا صاحب میرے یہ آپ نے جو بتایا کہ جی اتھارٹی لیٹر پہ بھی نہیں دیتے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اتھارٹی لیٹر کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی اتھارٹی لیٹر دے تو آپ ایسا کیجیے، آپ علیحدہ ان باکس میں لکھ دیجیے کہ آپ کس کے ہاتھ اپنا اتھارٹی لیٹر بھیج رہے ہیں، وہ ہمیں لکھ دیجیے، ہم جب وہ آئیں گے ہم آپ کا پاسپورٹ ان کو دے دیں گے، فکر نہ کیجیے، اتھارٹی لیٹر پہ پاسپورٹ مل جاتا ہے جی۔ مرزا ساجد صاحب پوچھ تو سکتے ہیں ویزا کے بارے میں کب تک اوپن کریں گے؟ جی وہ آگے سے کوئی مجھے ڈیٹ نہیں بتاتے، میں ہمیشہ ہر دفعہ پوچھتا ہوں، یہ کوئی آپ مطلب یہ تو پہلا سوال ہے جو میں کرتا ہوں، تو وہ آبویسلی وہ ابھی کوئی فکس ڈیٹ انہوں نے مجھے نہیں دی، یہ بھی 2 دن پہلے میری بات ہوئی، لیکن پچھلے 1-2 دنوں میں ایک دم سے ویزوں میں بہتری آئی ہے۔ شکیل اظہر صاحب میرا پتاکہ نہیں بن رہا، میرے ساتھ اسکیم ہوا ہے پلیز ہیلپ می۔ جی پتاکہ اگر نہیں بن رہا تو آپ لیبر کوڈ چاہیے، لیبر کوڈ جو ان صاحب آپ کا پتاکہ بنوا کے دے گی آپ کے اسپانسر سے، وہ جو اسکیم وغیرہ ہوا ہے وہ سارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ شاعر اسحاق بلوچ سر ویزا اوپن ہوئے ہیں؟ شاعر صاحب ابھی کچھ اطلاعات ہیں کہ پہلے سے بہتر ہے سچویشن، لوگوں کے کچھ ویزا پہلے سے زیادہ لگنا شروع ہوئے ہیں، پراپرلی اوپن ہو گیا کہ نہیں وہ ہمیں اناؤنسمنٹ کا انتظار کرنا پڑے گا حکومت عمان کی۔ یاسین چوہان صاحب ویزا کے بارے میں جواب دے دیا جی۔ بن شماد کو میں نے جواب دے دیا جی۔ آپ ذرا بینش میں نے کہا ہفتہ 2 ہفتہ ٹھہر جائیے، انشاءاللہ اس میں امید ہے کہ بہتری ہو جائے گی۔ سعد اقبال السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سر جی کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ اگر کوئی بندہ پاکستان چھٹی گیا ہو اور پاسپورٹ گم ہو جائے تو کیا نیا پاسپورٹ بنوا کے واپس آ سکتا ہے؟ ویزے کا آپ کا مسئلہ ہوگا نا جی، ویزا آپ کا کہاں ہے؟ ویزا آپ کے پاس اگر اسی پاسپورٹ پہ تھا، اگر بتاکا ہے تو نیا پاسپورٹ بنوا کے آ سکتے ہیں، کیوں جی بتاکے پہ آ سکتے ہیں، وہ تو پولیس رپورٹ تو ہوگی نا۔ ہوں ہوں ٹھیک ہے، تو اس کا یہ طریقہ ہوگا جی کہ آپ پرانے پاسپورٹ کی پہلے تو پولیس رپورٹ بنوائیں گے، پولیس رپورٹ اور ساتھ آپ بتاکے کی کاپی، نئے پاسپورٹ کی کاپی آپ اپنے اسپانسر کو یہاں پہ بھیجیں، وہ جا کے یہاں پہ آر او پی میں جا کے آپ کا جو نیا پاسپورٹ ہے وہ رجسٹر کروائے گا اسی پرانے ویزے پہ، تاکہ جب آپ امیگریشن پہ ایئرپورٹ پہ اتریں تو وہ جب آپ کا پاسپورٹ سکین کریں تو اس کے ساتھ وہ ویزا ٹیلی ہو جائے کہ جی اس پاسپورٹ کو یہ ویزا ہے، کیونکہ اگر آپ پرانے پاسپورٹ کے ساتھ جب تک پرانے پاسپورٹ کا نمبر وہاں پہ ہے آپ نئے پاسپورٹ پہ آئیں گے تو آپ کو اندر نہیں آنے دیں گے، تو آرام سے پولیس رپورٹ بنوائیے پاکستان میں، نئے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیجیے، نیا پاسپورٹ جب بن جائے اس کی کاپی اور پولیس رپورٹ کی کاپی اور بتاکے کی کاپی اپنے اسپانسر کو یہاں عمان بھیجیے، اسے کہیں کہ وہ پولیس کے پاس جا کے یہاں آر او پی میں آپ کا نیا پاسپورٹ رجسٹر کرائے آپ کے پرانے ویزے کے ساتھ، تاکہ ان کا نمبر ٹیلی کر جائے، جب وہ کہہ دے کہ یہ ہو گیا اس کے بعد آپ ٹریول کر سکتے ہیں۔ اچھا جی زین واہلا السلام علیکم سر، عمان ویزا کی کوئی پرفیکٹ انفارمیشن یہ بہت اچھا سوال ہے جی آج کا، تو اس کا تو پرفیکٹ جواب یہی ہے جی کہ فی الحال پرفیکٹ انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے، امپرفیکٹ انفارمیشن یہ ہے کہ پہلے سے حالات بہتر ہوئے ہیں، پچھلے 1-2 دنوں میں کچھ ویزے کافی لگنا شروع ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ٹرینڈ انشاءاللہ اسی طرح آگے چلے گا اور حالات مزید بہتر ہوں گے۔ ابھی میں کوئی فارمل یہ نہیں کہہ سکتا کہ مکمل طور پہ کھل گیا ہے سب کچھ، لیکن پہلے سے حالات بہت بہتر ہیں جی۔ سردار یاسر چوہان کہتے ہیں جی ویزا کب اوپن ہو رہے ہیں؟ جی وہ میں نے جواب دے دیا جی۔ شکیل ترانہ جی فیملی ویزا کے لیے وائف کا میڈیکل ہونا ضروری ہے یا ویزا میڈیکل کے بنا نکل آتا ہے؟ کیوں جی؟ اچھا جی وائف کے لیے آپ کو میڈیکل کی ضرورت نہیں ہے جی، وائف کا ویزا بغیر میڈیکل کے آپ کا نکل آئے گا، ٹھیک ہے جی۔
اور ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آتے ہیں جی بلوچ صاحب. میں نے آپ کو کافی ویزوں کا تو بہت میں نے جواب دے دیا جی. نوید محمد صاحب وعلیکم السلام. ارجنٹ پاسپورٹ پہ 10 دن سے 20 لگتا ہے جی. ارجنٹ پاسپورٹ پہ 20 دن جی. 20 دن میں اگر آپ نے سفارت خانے میں آ کے اپلائی کیا تو بالکل جی. ٹھیک ہے جی. حیدرآباد آپ جی ایسا کیجئے راجپور شاہدہ غلام رسول صاحبہ. آپ ماشاءاللہ بہت 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 شکریہ جی آپ نے ہم سے رابطہ کیا. آپ ان باکس کیجئے میسج, وہ ہم دیکھیں گے اس کو پورا ڈیٹیل پرپوزل اس میں بھیجیے. اور اس پہ آپ اپنی ای میل بھی شیئر کرتے ہیں, آفیشیل ای میل کرتے ہیں شیئر اس پہ دوبارہ ایک دفعہ کر دیجیے. وہ نمبر شمبر دوبارہ کر دیں تو وہ ہم نمبر اور ای میل دوبارہ شیئر کر رہے ہیں. اس ای میل پہ آپ اپنا پرپوزل پورا ہمیں بھیج دیجیے, تو اس پہ آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے اور آپ کا بڑا اچھا وزٹ کروائیں گے جی انشاءاللہ تعالی. تھوڑا اس پہ ہمیں ٹائم دیکھنا پڑے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ بڑا اچھا وزٹ کرائیں گے. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں یہ اطلاع دی, یہ بڑا اچھا ہے جی. میں چاہتا ہوں کہ اور وزٹس ہوں اس طرح کے. سلمان حیدر جعفری جی وعلیکم السلام. شکیل حیدر سر میرا پتہ کا نہیں بن رہا جس سے ویزا لیا وہ, یہ میں نے آپ کو جواب دے دیا شکیل حیدر صاحب. صبیحہ ناجی وعلیکم السلام. شعلہ الوداع وعلیکم السلام. خالد شاد کھوکر سر آئی ایم لیونگ ان سلالہ, آئی وانٹ ٹو رینیو مائی پاسپورٹ وداؤٹ ریویلنگ. ٹھیک ہے جی, تو آپ ٹریول نہ کریں نا, آپ آن لائن ہمارا وہاں پہ ہے کلیکشن سینٹر ہے وہاں پہ, آپ جائیے وہاں پہ آن لائن اپلائی کر دیجیے. لیکن اس کے بعد آپ جب اس پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرتے ہوئے آپ جو ای میل ایڈریس بنائیں گے, اس ای میل ایڈریس کو آپ نے ریگولرلی چیک کرنا ہے, کیونکہ اس پہ آپ کو پاکستان سے جواب آئے گا کہ کیا آپ کا کوئی کاغذ کم تو نہیں تھا, کوئی کمی بیشی تو نہیں تھی. کمی بیشی تھی تو وہ آپ کو کہیں گے پورا کریں, اور اسی پہ آپ کو آئے گا کہ کوئی مسئلہ تھا وہ ریزالو ہو گیا کہ نہیں, اینڈ ایونچولی وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا پاسپورٹ اپروو ہو گیا اور اس ڈیٹ کو آپ کو ملے گا. تو یہ ساری باتیں اس ای میل میں آنی ہے, ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا جی. ہم سے اگر آپ پوچھیں گے آ کے پاسپورٹ اپلائی کرنے کے بعد, ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہوگا. تو یہ بڑا ضروری ہے, اس ای میل ایڈریس کو آپ نے بڑا کلوزلی فالو کرنا ہے. امین ظفر, فیملی ویزے کے لیے ڈاکومنٹس کون سے چاہیے؟ فیملی ویزے کے لیے کون سے ڈاکومنٹس چاہیے؟ ٹھیک ہے. ان کا پاسپورٹ اور سیکنڈ پہ اچھا یہ اگر آپ اسپاؤس کو پوچھ رہے ہیں جی, تو اس میں نکاح نامہ اٹیسٹڈ, اور اس میں اٹیسٹڈ پہلے آپ اگر پاکستان سے بنا ہے تو پہلے آپ وہاں کی وزارت خارجہ سے کرائیں گے, پھر ایمبیسی کرے گی, پھر یہاں کی وزارت خارجہ اس کو کرے گی. اس کے بعد آپ کو جو آپ کی وائف کا پاسپورٹ ہے اس کی تصویر والا پیج جہاں پہ ساری ڈیٹیل دی ہوتی ہے, اور کون سا پیج آپ نے کہا تھا؟ سگنیچر پیج, جہاں پہ ایک جگہ سائن کرنے ہوتے ہیں, وہ پیج ان کے پاسپورٹ کا جو سا ہے یہ آپ لگائیں گے ساتھ, اور آپ ویزا اپلائی کر دیں گے جی. اگر بچوں کا کرنا ہو پھر صحیح ہے. ہاں, نکاح نامے کی بچوں کے لیے نکاح نامے کی جگہ آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ جب بے فارم آجائے گا. ٹھیک ہے جی, یہ ہے. رضا ساجد صاحب پوچھ رہے ہیں جی کہ سر آج میرا اپلائی ہوا ہے, ریجیکٹ ہو گیا, آج نہیں اپروو ہوا ہے. جی دیکھا نا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سارے نہیں ہو رہے. اچھا یہ ہمیشہ خیال رکھیے گا, میری بات یاد رکھیے, ویزے جب 100% کھل بھی جائیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کے ویزے لگیں گے. ٹھیک ہے جی, 100% کھل جانے پر بھی ویزا کسی نہ کسی کا ریجیکٹ ہو جاتا ہے, کچھ وجوہات ہوتی ہیں. تو یہ اب آپ دیکھیں, لیکن اس وقت تو واقعی مسئلہ ہے. لیکن پہلے سے مرزا ساجد صاحب پہلے سے بہتر ہے, کافی لوگوں کے لگے ہیں, تو آپ کا انفارچونیٹلی نہیں لگ سکا. تو اس لیے میں کچھ اعلان ابھی نہیں کر رہا کہ کوئی کھل گیا ہے یا کچھ ہے کیا ہے, وہ میرے پاس وہ جو اوپر سوال تھا نا پرفیکٹ انفارمیشن نہیں ہے میرے پاس. الحسن چشتی صاحب کے سوال کا جواب میں دے چکا ویزا کے اوپر. صبیحہ ناز, بچوں کے آئی ڈی کارڈ کے لیے بتائیں جن کا فائن تھا. بچوں کا اگر فائن تھا جی, وہ تو اب آئی ڈی کارڈ بتاکے کہ آئی ڈی کارڈ سے بتاکے, فائن تو بتاکے پہ ہوگا نا, پاکستانی آئی ڈی کارڈ پہ تو کوئی فائن نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, اگر تو پاکستان جانا ہے ان بچوں نے, بتاکے کی بات موسٹ پرابلی آپ کر رہی ہیں, تو پھر تو کوئی فائن نہیں ہے. رینیول کے لیے ابھی ذرا ہم دیکھ رہے ہیں, اور امید ہے کہ کل تک ہمیں اس پہ کچھ انفارمیشن آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. صبیحہ ناز صاحبہ آپ کا میں نے جواب دیا کہ ابھی تھوڑا سا اگر ٹھہر جائیے تو کل تک انشاءاللہ کچھ انفارمیشن آ جائے گی. بلوچ صاحب آپ کو جواب دے دیا. اسد منیر صاحب, 3 منتھ ویزا ایکسپائرڈ ہے, فائن پے کرنا نہیں پڑے گا؟ کہ اگر آپ نے واپس جانا ہے تو جی نہیں کرنا پڑے گا, یہی ہے نا جی, واپس جانا ہے تو پھر نہیں کرنا پڑے گا. اگر یہاں رہنا ہے تو پھر شاید آپ کو فائن پے کرنا پڑے, وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کیسے صورت حال ہے. علی خالد شاد کھوکر,
جی وہ میں نے آپ کو کھوکھر صاحب جواب دے دیا اوپر، آپ کا شاید آدھا گھنٹہ پہلے میسیج آیا تھا۔ شعلہ جی وعلیکم السلام۔ سعید احسن، میں نے بہت ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے جانے دیں، وہ کہتا ہے نہیں امپاسبل، ہم آپ کو 2 سال تک۔ تو یہ تو آپ لیبر کورٹ میں جائیے جی، اگر آپ کا جو ارباب ہے، اسپانسر ہے، آپ کو تنگ کر رہا ہے، گو ٹو لیبر کورٹ۔ آپ اگر جانا چاہتے ہیں، وہ آپ کو نہیں جانے دے رہا، تو یہ تو لیبر کورٹ کا ہی مسئلہ بنتا ہے نا، آپ لیبر کورٹ جائیے، ان سے بات کیجیے، وہ آپ کو ریلیف دیں گے۔ سعید احسن صاحب ٹھیک ہے۔ محمد قاسم قدیر، وائی عمان بین اونلی پاکستانی بزنس مین ان ہیونگ کویت اینڈ یو اے۔ نہیں جی، اونلی پاکستان نہیں، اور بھی ملک ہیں اس میں، محمد قاسم قدیر صاحب، اس میں اور ملک ہیں جن کے ویزوں اسی طرح مشکلات ہیں، اور ہمیں تو ابھی یہ بالکل جنوری میں شروع ہے، کچھ ملک ہیں جن کے کافی اس سے بھی پہلے سال سے اوپر ہو گیا، ان کے کافی شدید ہیں معاملات ویزوں کے، تو ہم اکیلے نہیں ہیں، یہ آپ کی اطلاع غلط ہے، لیکن یہ کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے، آئی ایگری، ہمیں نہیں ہونا چاہیے، اس کی جو وجوہات ہیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے، وہ میں اس فورم پہ نہیں کروں گا کہ ہم کیوں ہیں اس پہ، ٹھیک ہے جی، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، کچھ ریزن شاید آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے۔ شیر افغان صاحب، سر کیا پاسپورٹ ایکسٹینڈ کر کے پاکستان آ اور جا سکتے ہیں؟ پاسپورٹ صرف ایکسٹینڈ تبھی ہوتا ہے جی جب آپ نے پاکستان جانا ہو، اور آ نہیں سکتے پھر آپ اس پاسپورٹ پہ، آپ جا سکتے ہیں پاکستان، اگر وہ مینولی ایکسٹینڈ ہوا ہے تو یو کین انٹر پاکستان، لیکن اب پاکستان سے دوبارہ واپس نکلنے کے لیے آپ کو پراپر ایک جو مشین ریڈیبل پاسپورٹ جس کو ہم کہتے ہیں MRP، وہ بنوانا پڑے گا۔ تو آپ پاسپورٹ ایکسٹینڈ کرانے کی بجائے آپ پاسپورٹ ایکسٹینڈ آپ کروا سکتے ہیں، 5 دن کے لیے جانا ہے تو بس میں 5 دن کے لیے نہیں، پھر آپ جب وہاں جائیں گے تو آپ پاسپورٹ نیا بنوا کے ہی آ سکتے ہیں، یہ سوچ کے جائیے گا، 5 دن نہیں پھر آپ وہاں رہیں گے، پھر آپ کم از کم وہاں 1 مہینہ رہیں گے، جس میں 20-21 دن میں پاسپورٹ بنتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ جی 16 اپریل کو ویزا لگا ان کا اور پھر کینسل ہو گیا آن دا سیم ڈیٹ، اٹ شوز دیر از اسٹل ویزا ریسٹرکشن۔ ویزا ایشو ہونا بھی تو ایک اچھا سائن ہے جی، ویزا ایشو تو ہوا نا، یا تو پہلے ویزا ایشو نہیں ہو رہا تھا، لیکن بہرحال آپ کا کینسل بھی ہو گیا ساتھ ہی، لیکن ابھی پچھلے 2 دنوں میں ویزے ایشو ہوئے ہیں جو کہ کینسل نہیں ہوئے۔ احسن قدوس صاحب، کین آئی پے مائی پاسپورٹ فی تھرو سونی دھرتی ریمیٹنس اپلیکیشن؟ کیوں جی، یہاں پہ ہو سکتی ہے پاسپورٹ فی، ٹھیک ہے جی، اس کے پوائنٹس آپ ریمٹ کر سکتے ہیں جی، یہ پہلے بیچ میں کچھ عرصہ سسپینڈ ہو گئی تھی، ہاں اب ہو گئی ہے، تو آپ یہ جی ایسا کریں نا، احسن قدوس صاحب کو ذرا جواب دے دیجیے گا اس پہ، ٹھیک ہے جی۔ احسن قدوس صاحب، ہم آپ کو یہ چیک کر کے کہ سونی دھرتی جو ہماری ریمیٹنس اپلیکیشن ہے، کیونکہ یہ پہلے بڑی کامیابی سے چلتی رہی، پھر بیچ میں کچھ عرصے کے لیے رک گئی تھی، اب صرف یہ چیک کرنا ہے کہ کیا دوبارہ وہ ریوائیو ہوگی ہے کہ نہیں۔ محمد قاسم قدیر صاحب جی یہ آپ کو جواب دے دیا جی اوپر میں نے، قاسم صاحب۔ سلمان حیدر کھوکھر صاحب، ارباب نے دھوکے سے 2 سال کی بجائے 4 ماہ کا شارٹ ورک ویزا دے کر مجھے امان میں بلوا لیا ہے، اب میرا ویزا ختم ہوئے 2 ماہ ہو گئے ہیں، لیکن آج تک میرا ویزا نہیں لگوا کر دے رہا، اس سلسلے میں مجھے آپ کی، اب ویزا ایکسپائر ہو گیا پھر بھی یہ لیبر کورٹ جا سکتے ہیں؟ نہیں سر، اگر اس کے لیے جا سکتے ہیں تنازل کے لیے، یا تو نیا بات ویزا دینا چاہتا ہے، ہوں، ورنہ ویزے کے بغیر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا ذرا پرابلم کمپلیکیٹڈ ہے۔ سلمان حیدر جعفری کھوکر صاحب، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نیا کوئی ارباب یا اسپانسر ڈھونڈیں، اور لیکن اس میں بھی پھر آپ کو پچھلے اسپانسر، لیکن ویزا ایکسپائر ہو گیا، پھر پچھلے اسپانسر کا NOC تو نہیں چاہیے نا، کہ چاہیے ابھی بھی؟ لیکن سر ان کے پاس نارملی انہیں پاسپورٹ رکھا ہوتا ہے سر، وہ الاؤ نہیں کرتے، اور وہ ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں اگر کھانا اگر وہ چاہے کیا رینیو کروا سکتے ہیں۔ رینیو کروا سکتا ہے ویزا؟ تو آپ کا پرانا اسپانسر بھی آپ کا ویزا رینیو کروا سکتا ہے، آپ نیا اسپانسر ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر نئے اسپانسر کے لیے جانے کے لیے آپ کو تعاون چاہیے ہوگا پرانے اسپانسر کا، وہ پاسپورٹ ریلیز نہیں کرتے یا جو بھی ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، اور فائنل تو یہ ہے کہ آپ پاکستان تو آپ جا سکتے ہیں، وہ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں تو آپ کا جرمانہ بھی نہیں ہے آپ پہ، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نیا اسپانسر ڈھونڈ لیں، یا پھر اسی اسپانسر سے کہیں کہ وہ آپ کا ویزا آپ کو ایکسٹینڈ کر دے۔ ہاں جی، یہ سونی دھرتی کا جو سوال تھا جی اوپر ہمارے احسن قدوس صاحب، سونی دھرتی ایپ کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں جی پاسپورٹ کا۔ یہ آخری میسج پڑھ لیا جائے، جاوید بٹ صاحب کو جواب دے دیا آپ۔ جی عاطف اقبال صاحب، اب آپ جا سکتے ہیں واپس پاکستان آؤٹ پاس پر۔
اسد منیر صاحب آپ کو فائن پے نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ نے پاکستان جانا ہے تو. چلیے ویس خان صاحب بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب سے رابطہ رہے گا جی. بڑی مہربانی جی آپ سب کی. انشاءاللہ اب آپ سے میں دوبارہ رابطہ کروں گا جو ہماری تیسری منگل ہوگی مئی کے مہینے کی. تو اگلے ہفتے انشاءاللہ پہلی منگل کو عبدالمنان صاحب آپ سے یہ کچہری کریں گے اور پھر جو اگلی جمعرات اور اس سے اگلی جمعرات، کل والی جمعرات میں ہوں یہاں پہ میں ہی اوپن کچہری کروں گا، لیکن اس کے بعد 2 جمعراتوں میں عبدالمنان صاحب کریں گے اوپن کچہری اور پھر انشاءاللہ میں واپس آؤں گا. تو آپ اپنا خیال رکھیے گا جی. ویزے کے بارے میں آپ بھی دعا کیجیے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. کچھ امید نظر آئی ہے، انشاءاللہ حالات بہتر ہوئے ہیں اور پوری کوشش ہوگی کہ حالات اور بہتری کی طرف جائیں اور جلد از جلد معاملہ ریزالو ہو جائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.